غمگین نہیں ہوں گے۔ ہر دور میں کم از کم 7 ایسے افراد موجود رہے ہیں۔ کتنے بندے؟ 7 ایسے بندے موجود رہے ہیں جو اللہ کی توحید پر تھے، اللہ کی توحید پر تھے۔ 7 ایسے بندے موجود رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایسے لوگ موجود رہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی پر رہیں۔ اب چلیے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمی کون ہے؟ اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جن کے پاس کسی نبی کی دعوت پہنچی، کسی نبی کی تبلیغ پہنچی، اس نے انکار کیا اور پھر اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہے۔ اور جس بندے تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہی نہیں، جس بندے نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا ہی نہیں، وہ تو جہنمی نہیں ہے، بشرطے کہ صرف توحید کا اقرار کرے، مجھے بس مانے کہ ہے اللہ، پوری سمجھ نہیں ہے، اللہ ہے بس اتنا ہی مان لے کافی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ جہنمی کون ہے؟ جس تک نبی کا پیغام پہنچا اور پھر اس نے نہیں مانا، انکار کیا اور پھر اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار۔ آج کئی مولوی صاحبان اتنی لمبی زبان نکالتے ہیں، اتنی لمبی زبان، اور نہ سوچتے ہیں، نہ نبی دا بات کافر سی، نبی دی ماں تے دشمن سی، توبہ توبہ، اللہ یعوذ باللہ۔ اب یہ قرآن آپ کے سامنے ہے۔ جہنمیوں کے جہنمی ہونے کی ایک شرط ہے، وہ کیا؟ کہ کسی نبی کا پیغام بھی ان تک پہنچا ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے پاس کس نبی کا پیغام پہنچا تھا؟ کیا کسی نبی کی دعوت پہنچی تھی؟ نہیں پہنچی تھی۔ کیا انہوں نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا؟ نہیں جھٹلایا۔ تو قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جہنمی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں یہ ہم آگے چل کے عرض کریں گے، وہ آگے چل کے عرض کریں گے۔ اب نکالیے 15واں پارہ، سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 15۔ پندرہواں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 15۔ مالک ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں انصاف والا ہوں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول بھیج نہ لیویں اتنی دیر تک ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے۔ عذاب بندے کو کب ہوتا ہے؟ جب کوئی رسول تشریف لایا، رسول نے اللہ کا پیغام پہنچایا، سننے والے نے سن کر نہ مانا، انکار کیا، اب وہ مستحق عذاب ہے، عذاب کا حقدار ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ تو فرمائیے، سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہما کے پاس کس نبی کا پیغام پہنچا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جب ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ بھی پکار کر کہہ رہی ہے کہ سرکار کے والدین کریمین یہ جہنمی نہیں ہیں۔ تو کیا ہے یہ آگے بتائیں گے۔ اب ذرا سورہ یاسین نکالیے، سورہ یاسین 22واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے یاسین یاسین۔ یہ مجھے نہیں پتہ اللہ نے کس لہجے میں کہا ہے یاسین، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آ رہی ہے کہ میں کہہ دوں اللہ نے سونے شاہ جی، سونے شاہ جی، یاسین اے سید، یاسین اے سونے شاہ جی، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں کی جماعت میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ جو ہے نا قرآن، یہ نازل کیا ہوا ہے، یہ قرآن جس کی قسم ہے نا، یہ اللہ غالب
اور رحمت والے مالک کا نازل فرمودہ ہے۔ یہ اللہ نے کیوں قرآن نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جس کے باپ دادا کو ڈرایا ہی نہیں گیا۔ محبوب اس قوم کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب سرکار کے والدین کریمین کو نہیں ڈرایا گیا، ان تک پیغام نہیں پہنچا، اور اللہ کا قانون ہے مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول بھیج نہیں لیتے ہم عذاب بھی نہیں دیتے۔ اور میرے بھائی بچ جا، یہ بڑی بارگاہوں پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے ہاتھ، تجھے کام کوئی نہیں؟ کیا یہ ضروری ہے تیرے لیے کہنا کہ نبی کی ماں دوزخ ہے، نبی کا ابا جہنمی ہے؟ توبہ کر۔ قانون یاد رکھ لے، قرآن ایک طرف ہو اور صحیحین کی متفق علیہ حدیث بھی قرآن کے مقابلے پر آ جائے تو ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہیں گے یہاں کسی راوی سے گڑبڑ ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیں اور راوی کو سر پر بٹھا لیں، نہیں، راوی کی غلطی نکالنا یہ زیادہ آسان ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین پر تانا زنی کرنا توبہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ابا جی قبلہ نے، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے باقاعدہ اس عنوان پر یہ کتاب لکھی، عظمت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، اور میں کوشش کروں گا مجھے یاد رہنا، کل یار منگوا لینا ہے، یہ وہ بھی تقسیم کریں گے آپ حضرات کے سامنے، تو وہ بھی ضرور یاد رکھنا۔ اب 20واں پارہ نکالیے، سورہ قصص، آیت نمبر 46۔ یہ جو آیت ہے نا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس کی تائید میں دوسری آیت، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، محبوبہ تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے آیا ہی نہیں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے اصحاب فطرت، یہ اصحاب فطرت ہیں۔ اور ویسے بھی ایک نبی آئے تھے بنی اسرائیل میں جن کا نام ہے جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں بھی نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کہاں آنے تھے؟ تو یہ بخاری شریف جلد پہلی کی آخری حدیث ہے، زمانہ فطرت ہے پورا 600 سال کا۔ جناب عیسیٰ کے بعد مکہ مکرمہ میں سرکار تک 600 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس زمانے میں نبی کوئی نہیں آیا، اور جب کوئی نبی نہیں آیا تھا، کسی نبی کی نبوت نہیں تھی، دعوت نہیں تھی، تبلیغ نہیں تھی، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ نے اور حضرت سیدنا عبداللہ نے انکار کس کا کرنا تھا؟ چلیے ایک اور آیت بھی سن لیجئے، نکالیے پہلا پارہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 128 129۔ اشارہ میں نے ایک دو دن پہلے کیا تھا، چلو 127 سے شروع کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اور اسماعیل علیہ السلام، اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ پہلی دعا ہے، یا اللہ ہماری محنت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا یہاں سمیع کا معنی کیا ہے؟ انک انت السمیع العلیم، سمیع کا معنی ہے قبول کرنے والا۔ ویسے تو اللہ سنتا ہی ہے نا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، کیونکہ تو ہے ہی قبول فرمانے والا۔ پتہ چلا قرآن میں کہیں کہیں سماع قبول کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کی بحث آئے گی سماع موتا کے ضمن میں۔ اچھا یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، یا اللہ ہم دونوں کو نا مسلم ہی رکھنا، ابراہیم کو بھی اور اسماعیل ہم دونوں کو مسلم رکھنا۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو مسلم رکھنا، ہماری ساری اولاد کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، میں ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی جو اولاد ہوگی اس میں سے ایک گروپ ہمیشہ مسلمانوں والا رہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 7 آدمی ہر دور میں مسلمان رہے ہیں، یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے قاعدے اور طریقے سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یا اللہ ہم پر تو رجوع فرما۔ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت ہو نا لفظ توبہ تو مطلب کیا ہے؟ مالک غضب سے رحمت کی طرف متوجہ ہو جا، رجوع فرما۔
اور جب بندے کی طرف نسبت ہو کہ بندہ توبہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ یا اللہ پھر رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرما، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ تیسری دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبہ تو ہم بنا چلے ہیں نا، کعبہ بسانے والا وہ شان والا رسول ان میں سے بھیج۔ ان میں سے کن میں سے؟ وہ جو ہماری اولاد کا مسلم گروپ ہوگا نا، یا اللہ ان میں سے بھیج، یا اللہ ان میں سے بھیج۔ پتہ چلا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسی مسلمان گروپ میں سے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک دفعہ ایک مولوی مجھے کہنے لگا کہ پتہ دعا قبول بھی ہوئی کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی؟ میں نے کہا خود سرکار فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بھی بیان کریں گے۔ اللہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جہنمی نہ ہونے پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں دلائل دیتے ہوئے میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا بھی ذکر کیا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے کہ یا اللہ وہ شان والا رسول ہماری اولاد میں سے جو مسلم گروپ ہوگا انہی میں سے بھیجنا؟ اس کے دو جواب عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعائے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو عظمت تو تبھی بنتی ہے نا کہ اگر یہ دعا قبول ہو چکی ہو۔ دوسرا حدیث پاک میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا اللہ کی بارگاہ میں جب میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو اس نے دیکھا میری ولادت کے وقت، اور سب نبیوں کی مائیں دیکھتی ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں سرکار کی امی جان نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس کی وجہ سے حضرت آمنہ کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب یہ سرکار خود بیان فرما رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار اپنا میلاد شریف خود پڑھ رہے ہیں کہ میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی دعا قبول ہوئی ہے تو میں آیا ہوں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو نظارہ میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ایک نور چمکا جس کی وجہ سے میری ماں کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس حدیث کو جب جلسوں میں بیان کرتا ہوں تو اس پر کافی تفصیل بھی بیان کرتا ہوں، اب یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں اوے اگر تم نے یہ مسئلہ قرآن میں دیکھنا ہو کہ ماں کے لیے
شام کے محلات روشن ہو گئے تو آؤ تمہیں میں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ثم تلا، پھر ارباز بن ساریہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ کون سی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دیکھیے یہ حدیث جو ہے المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحہ 418، در منصور جلد 5 صفحہ 207۔ پھر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم نے فرمایا صحیح الاسناد، حافظ ذہبی نے بھی اس پر صحیح کی مہر ثبت کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ دعا پوری ہو چکی ہے، اور دعا کا پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جن لوگوں میں جلوہ فرما تھے وہ کافر گروپ نہیں تھا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا اس کی اولاد میں سے مسلمان گروپ تھا۔ اب چلیے ایک حدیث شریف بھی سن لیجئے، یہ بخاری شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 503 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر زمانہ میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ میں ہر زمانہ میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت میں جب سرکار جلوہ فرما تھے تو آدم علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کی پشت میں تشریف لائے تو نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آئے، یوں ہی اپنے زمانے کے جو بہترین لوگ ہیں نا سرکار ان میں آئے۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ ان میں تشریف فرما ہوئے تو یہ بھی اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے۔ اور بہتر کون ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، کیا مشرک بہتر ہوتا ہے؟ کیا کافر بہتر ہوتا ہے؟ مالک ارشاد فرماتا والا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، کہ مومن بھلے غلام ہی کیوں نہ ہو وہ اس مشرک سے کہیں بہتر ہے جو مشرک تمہیں بھلا لگتا ہے۔ اور مشرک پاویں کڈا ہی سونا کیوں نہ ہوئے، کڈا ہی چنگا کیوں نہ لگتا ہوئے، کالے رنگ کا غلام جو ہے نا ایمان والا وہ اس مشرک سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ پتہ چلا سرکار کے والدین بحمدہ تعالی وہ جنتی ہیں، وہ جہنمی نہیں ہیں۔ اب اس مسئلہ میں نجدی حضرات کے پاس ٹوٹل 2 دلیلیں ہیں۔ ٹوٹل قرآن پاک کی کوئی آیت ان کے پاس نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ماں باپ جہنمی ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں 2 حدیثیں پڑھتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر اس نے پوچھا میرا ابا کدھر ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی النار، تیرا باپ تو جہنمی ہے۔ جب وہ واپس جانے لگا تو سرکار نے بلا کر فرمایا اوئے میرا باپ بھی تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں۔ ایک یہ حدیث وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے، کیا اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے؟ سوال تو یہ تھا میرا باپ کدھر ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنمی ہے، مشرک تھا جہنمی۔ اب وہ جانے لگا، پھر سرکار نے بلا کے فرمایا اوئے میرا بھی ابا جہنمی ہوں۔ یہ کوئی بات ہے بننے والی؟ اور نہیں بھائی نہیں، یہ حدیث یوں نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث فرمائی ہے۔ فرمایا دیکھو اوپر سے حدیث ایک آ رہی ہے، اس حدیث کو بیان کرتا ہے حماد بھی اور معمر بھی۔ حماد کا تو حافظہ بھی آخر میں خراب ہو گیا تھا اور کئی مرتبہ یہ منکر حدیثیں بیان کر دیتا تھا۔ حماد کی جو روایت ہے نا اس کے اندر یہ الفاظ ہیں میرا اور تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں، لیکن معمر جب اسی حدیث کو بیان کرتا ہے وہ تو یہ بیان نہیں کرتا، وہ تو یہ بیان کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو کسی مشرک کی قبر کے پاس سے گزرے نا تو اسے جہنم کی بشارت دینا۔
یہ حدیث ہے، اور یہ ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی موجود ہے، البانی صاحب نے بھی اس کو، حدیث صرف اتنی تھی۔ اچھا، بالفرض اگر اس حدیث کی سند میں کوئی خرابی نہ بھی ہو، پھر بھی ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور مد مقابل آ گئی حدیث۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی قوم میں رسول بھیج نہیں دیتے، جب تک ان کو ڈرا نہیں دیتے اللہ کے عذاب سے، اتنی دیر تک ہم عذاب دیتے بھی نہیں۔ اور یہ میں نے کل تفصیل سے بتایا تھا کہ سیدہ آمینہ کے پاس کس نبی کی دعوت آئی؟ سیدنا عبداللہ کے پاس کس نبی نے پیغام توحید دیا؟ کسی نے بھی نہیں۔ تو جب ان کو ڈرایا ہی نہیں گیا تو ان کو عذاب کیسا؟ تو چونکہ یہ حدیث اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اس حدیث کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پاک پر عمل کریں گے۔ پھر دوسری حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں؟ اللہ نے فرمایا نہ سونیا۔ پھر عرض کیا رب العالمین کیا میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کو جا سکتا ہوں؟ فرمایا جا۔ یہ حدیث ہے، شاید آگے پیچھے مفہوم نہ ہو گیا ہو تو پہلے کیا ہے بعد میں کیا، دونوں باتیں ہیں۔ کیا میں ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں؟ نہیں۔ ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ بالکل جاؤ۔ سرکار پھر صحابہ کرام کی پوری جماعت کو ساتھ لے کر اپنی اماں جان کی قبر انور پر پہنچے۔ جب ماں کی قبر کو دیکھا نا، فبکا، سرکار خود بھی روئے، وَأَبْكَى مَا حَوْلَهُ، جتنے صحابہ تھے نا سارے کے سارے اماں جان کی شفقتیں دیکھ کر رونے لگے۔ اب اگر مشرکات تھیں تو اللہ نے قبر کی زیارت کی اجازت کیوں دی؟ کیوں اجازت دی؟ اللہ تو فرماتا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، وہ بے ایمان مر جائے نا اس کے جنازے میں نہیں جانا، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی بے ایمان کی قبر پر جانا ہے۔ کس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ بے ایمان کا۔ کس کا نہیں پڑھنا؟ بے ایمان کا۔ کس کا پڑھنا ہے؟ ایماندار کا۔ کس کی قبر پر نہیں جانا؟ بے ایمان کی قبر پر۔ کس کی قبر پر جانا ہے؟ ایماندار کی قبر پر۔ تو سرکار کو اللہ نے جب اجازت دے دی اجازت کہ جاؤ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرو، تو پتہ چلا وہ ایماندار تھیں، جنتی تھیں، جنمی نہیں تھیں۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بخشش کی دعا کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ بھی سن لو۔ اچھا، کیا آپ یہ دعا کر سکتے ہو یا اللہ ساڑھے نبی پاک نو بخش دے؟ دعا کرتے ہو تم؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ جو بخشا ہوا ہوتا ہے نا اس کے لیے بخشش کی دعا وہ ہمارے رواج میں تو نہیں ہوتی۔ تو شاید اللہ نے اس لیے روکا، محبوبہ وہ تو بخشی ہوئی ہیں نا، اگر تو نے اب دعا کی تو کہیں یہ لوگ نہ سمجھنا شروع کر دیں پہلے پھینٹا لگ رہا سی تے سرکار دی ہن دعا نال بخشیاں گئیں، وہ تو اگے ہی بخشیاں نے، وہ تو اگے ہی جنت دیاں موجاں کرنیاں نے۔ اچھا، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک عجیب دلیل دی ہے سرکار کے والدین کریمین کے جنتی ہونے پر۔ وہ دلیل کا خلاصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ لوگ نا جو سرکار کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کا قول نہیں کرتے، یہ لوگ بڑے زور کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ جناب ابی طالب کے جہنمی ہونے کا قول کرتے ہیں، اور دلیل بھی دیتے ہیں حدیث شریف پڑھ کر۔ دلیل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو صحابی ہیں نا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے، اور خلاصہ یہ ہے، پورا چیپٹر ہے مسلم شریف کا، اہون اہل النار عذابا ابو طالب، سب سے ہلکا عذاب جو ہو رہا ہے جہنمیوں میں سے وہ ابو طالب کو ہو رہا ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ میری رائے کیا ہے جناب ابی طالب کے بارے میں، لیکن ابھی ذرا ان کی دلیل پر غور کرتے ہیں نا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ سب سے ہلکا عذاب جناب ابی طالب کو ہو رہا ہے۔ بھئی ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جی اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لو میں تمہیں بخشوا لوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ سرکار کی خدمت بڑی کی ہے،
حضرت عباس نے ایک دن پوچھا تھا آقا ابو طالب تو آپ کے لیے لڑتے تھے مرتے تھے، آقا آپ نے بھی ان کو نفع دیا کہ نہیں دیا؟ فرمایا ہاں، حل انفعت ابا طالب، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا، نفع دیا؟ فرمایا ہاں، میرا چچا جہنم کے نچلے حصے میں تھا، میں نے ہاتھ ڈال کے اپنے چچے کو باہر نکال دیا جہنم سے، اب ان کے پاؤں کے اندر صرف وہ آگ کی کھڑاویں ہیں، آگ کے جوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کہ سب سے کم عذاب تو ہو رہا ہے جناب ابی طالب کو، تو سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین ان کو عذاب پھر ابو طالب سے زیادہ ہے یا تھوڑا؟ یہ بتاؤ۔ لو ماں مر جائے گی، ان کا ٹل لگا لیں جتنا چاہیں جواب دینے کے لیے۔ اگر کہیں کہ نہیں جناب ابی طالب سے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو ہلکا عذاب ہو رہا ہے تو یہ حدیث کدھر جائے گی؟ پورا باب ہے احون اہل النار عذابا ابو طالب، اور جناب ابی طالب سے پہلے ہی سرکار کے والدین کریمین کا انتقال ہو چکا تھا، تو پھر سب سے ہلکا عذاب ان پر تو نہ ہوا نا، تو سرکار کے والدین پر ہلکا عذاب ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر کہو زیادہ ہو رہا ہے، ابو طالب کو عذاب ہلکا ہے، اچھا بھی ان کا قصور کیا تھا؟ چلو ابو طالب کا قصور تو سمجھ میں آتا ہے نا، کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کے ابا جان نے کس کا انکار کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی امی جان نے کس کا انکار کیا تھا؟ اور جب انہوں نے انکار کیا ہی نہیں، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جب انہوں نے کسی کا انکار کیا ہی نہیں تو پھر ان کے جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ تشریف لا رہی ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، اپنے شوہر نامدار نبی کریم علیہ السلام کے ابا جان ان کی قبر انور کی زیارت کے بعد واپس آ رہی ہیں مکہ شریف۔ میرے لجپال آقا کی عمر مبارک ہے 6 سال۔ حضرت سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے پر لٹا لیا، اب آخری وقت ہے۔ تو اس وقت جو نصیحت کی وہ کیا تھی؟ فرمایا بیٹے میں نے تیرے بارے بہت کچھ دیکھا ہے خواب کے اندر، اور مجھے پورا یقین ہے فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، تو اللہ کی ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ، آپ پیارے بیٹے یہ حرمت والی زمین اور جو حلت والی زمین ہے سب کی طرف تو نبی بنا کر بھیجا جائے گا، یعنی پورے روئے زمین کا تو نبی ہوگا۔ تُبْعَثُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ، پیارے بیٹے تو سچائی اور اسلام کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ دین ابی کل بر ابراہیم، یہ اسلام کیا ہے؟ تیرے نیک دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ فاللہ انہاک عن الاصنام، بیٹے یاد رکھنا اللہ نے تجھے ان بتوں کے ساتھ پیار کرنے سے روکا ہے، تو میری بات یاد رکھنا، اللہ توالیہا مع الاقوام، اپنی قوم کے ساتھ مل کر کہیں ان بتوں کی تعظیم نہ کرنے لگ جانا۔ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ، یہ حضرت آمنہ اپنے لخت جگر نور نظر جنہوں نے رحمت للعالمین کا تاج سجانا تھا، جو ختم نبوت کا تاج پہننے والے تھے، ان کو نصیحت فرما رہی ہیں اپنے آخری وقت میں۔ یہ ارشاد فرمایا نا، تو اب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر جو زندہ ہے نا وہ مرنے والا ہے، ہر نیا جو ہے وہ پرانا ہوگا، ایک چیز اب نئی ہے کبھی پرانی ہو جاتی ہے، ہر بوڑھا فنا ہونے والا ہے، ہر بوڑھا فنا ہو جائے گا، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے کون سا باقی رہنا، فنا ہو جاؤں گا۔ لیکن فرماتی ہیں مجھے بھی موت آنے والی ہے، لیکن میرا ذکر فنا نہیں ہوگا، میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ میں ایک خیر کثیر چھوڑی جا رہی ہوں، میں نے ایک انتہائی طاہر مطہر کو جنم دیا ہے، یہ کہا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ یہ دیکھنا ہو تو زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 165 دیکھ لیجئے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے ہیں، یہ امام زرقانی فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهَا صَرِيحٌ فی انہا موحدہ، یہ باتیں اس بات کی پوری دلیل ہیں
کہ سیدہ آمنہ مشرکہ نہیں تھیں، ایک اللہ کو ماننے والی تھیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی تھیں، مشرکہ نہیں تھیں۔ تو جب یہ دلائل موجود ہوں تو پھر بھئی اگر تیرا جی نہیں نہ مانتا تو پھر اپنے اندر ہی رکھ، بات کو زبان سے مت نکال۔ ہو سکتا ہے اللہ کہے تیرے دل کا وسوسہ تھا، کیوں تو زبان کو گندی کرتا ہے؟ جب کسی کو کہا جائے یہ جنمی ہے، کسی کے باپ کو جنمی کہا جائے، کسی کی ماں کو جنمی کہا جائے، تو پھر ظاہر ہے اس کو تو غصہ آتا ہی ہے نا۔ تو قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں بھی تو سب نے پہنچنا ہے نا، شفاعت کے لیے تو عرض کرنا ہے نا جا کے۔ تو اگر سرکار نے کہہ دیا ہاں بھئی تو وہی تو نا جو میرے ماں باپ کو جنمی جنمی کہتا تھا، تجھے کیا پڑی تھی، کیا ملتا تھا یہ بات کہنے سے؟ تو اس وقت کا حال سوچ لے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ ہاں امام زرقانی نے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زرقانی نے یہ بھی تو کہا ہے، رواہ ابو نعیم فی دلائل النبوہ بسند ضعیف، کہ حضرت آمنہ والی یہ جو کہانی آپ نے سنائی ہے، ان کے یہ جو اشعار آپ نے سنائے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کو دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک سند ہے، ایک متن ہے۔ متن تو ٹھیک ہے، لیکن سند کے اندر کوئی راوی ایسا ہے جس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، یا جس کو کوئی شبہ وبہ پڑ جاتا تھا، یہ مطلب ہوتا ہے ضعیف حدیث کا۔ تو یہ ضعیف حدیث ہے، تو کیا اس حدیث کو ماننے میں سرکار کی شان ہے کہ نہیں، حضرت آمنہ کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی پکا مسئلہ ہے کہ ضعیف حدیث باب فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ ہاں اگر قرآن میں ہوتا کہ آمنہ جہنمیہ ہیں، توبہ توبہ عبداللہ جہنمی ہے، قرآن میں ہوتا صراحتاً، پھر ہم کسی حدیث کی طرف نہ جاتے۔ لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور یا اللہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ کو مسلم رکھنا۔ پھر اگلی دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ وہ جو کعبہ بسانے والا رسول ہے نا، شان والا، ہماری اولاد کے مسلم گروپ میں سے بھیجنا۔ تو یہ حدیث اس دعائے ابراہیم علیہ السلام کی تقویت میں ہے، اس کی تائید میں دعا کہہ رہی ہے کہ یہ جو حضرت آمنہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، ان کے اندر ذرہ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا ادب رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔